الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری محمد فاروق عطاری شاذلی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ایک بہت ہی اہم اور خاص ٹاپک پر آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی میری یہ ویڈیو آپ کے لیے یقیناً بہت ہی فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو سکپ مت کریں، تھوڑی کاٹ کے مت سنیں، بلکہ میری ویڈیو کو پورا دیکھیں، غور کے ساتھ سنیں، تاکہ آپ کو اس کا مکمل اور کامل فائدہ حاصل ہو سکے۔ آج جو باتیں میں عرض کروں گا، اگر آپ نے ان کو غور کے ساتھ سنا، توجہ کے ساتھ سنا اور ان پر عمل بھی کیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو نیند آئے گی اور سکون کی نیند آئے گی، اور نیند نہ آنے کی آپ کی شکایت جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ علاج بتانے سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ میرے پاس جو کچھ بھی علم ہے، جو بھی روحانی علم میرے پاس موجود ہے، وہ میرا نہیں ہے، بلکہ میرے بزرگوں کا دیا ہوا ہے۔ میرے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا ابو البلال امیر اہل سنت محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اور میرے استاد گرامی چیئرمین ادارہ ترقیہ روحانی سینٹر النور ویلفیئر نیٹورک استاد العاملین مفتی محمد آصف سعید قادری دامت برکاتہم العالیہ، جو کچھ بھی میرے پاس ہے یا جو کچھ بھی میں بیان کروں گا اس ویڈیو میں یا آئندہ آنے والی ویڈیو میں، وہ سب کچھ انہی بزرگوں کا دیا ہوا ہے، انہی کا فیض ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی رات کو جلدی نیند نہ آنے کا روحانی علاج پیش کیا جائے گا۔ یہ بیماری ایسی بیماری ہے اور یہ اتنی تکلیف دہ بیماری ہے کہ اس سے جان چھڑانے کے لیے ہمارے کئی دوست جو ہیں، بھائی بہنیں جو ہیں، وہ رات کو سونے کے لیے میڈیسن استعمال کرتے ہیں، گولیاں استعمال کرتے ہیں، نیند کی گولیاں استعمال کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی انہیں نیند نہیں آتی۔ میڈیسن کا استعمال بالکل نہ کریں، بلکہ اللہ کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں اور اللہ کے ذکر کی طرف آئیں۔ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ مسئلہ خود بخود حل ہوتا جائے گا۔ یہ مسئلہ تقریباً سب لوگوں کے ساتھ ہے، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے۔ معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان وجوہات پر غور نہیں کرتے جن کی وجہ سے ہماری نیند کے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں۔ علاج کے سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی آپ کو علاج بتایا جائے اس کے اوپر آپ کا کامل یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ جو بات آپ کے سامنے ذکر کی جائے، جو وظیفہ آپ کو بتایا جائے، اگر آپ کا یقین نہیں ہے اس کے اوپر کہ پھر آپ کو کچھ بھی اس کا فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یقین کامل بہت ضروری ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ان وجوہات کی طرف جن کی وجہ سے رات کو نیند جلدی نہ آنے کے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ اس میں اگر ہم غور کریں گے تو ہماری اپنی ہی غلطی ہے اور ہماری اپنی ہی خامی ہے، جس وجہ سے ہم اس مسئلے کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دن کو بنایا تھا کام کرنے کے لیے اور رات کو بنایا تھا آرام کرنے کے لیے، لیکن ہم نے اس کا الٹ کر دیا۔ ہمارا عمل اس کے برعکس نظر آتا ہے کہ ہم دن کے وقت جو ہے وہ سوتے ہیں اور رات کے وقت جو ہے وہ جاگتے ہیں۔
کئی نوجوان تو رات بھر جاگتے رہتے ہیں، 12 بجے تک یا 2 بجے تک بھی اپنے موبائل کو استعمال کرتے رہتے ہیں، موبائل کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ تمام دوستوں کو ایک مشورہ جو خاص طور پر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی دوست ہیں جن کو رات کو نیند نہ آنے کی شکایت ہے، میرے اس مشورے پر ضرور عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں یہ بات اتنے یقین سے کیوں کہہ رہا ہوں اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرا یہ تجربہ ہے اور میں نے کئی لوگوں کو یہ طریقہ بتایا ہے، انہوں نے اس طریقے پر عمل کیا ہے اور ان کو اس کا فائدہ بھی ہوا ہے اور وہ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو کرنا کیا ہے آپ لوگوں کو کہ رات کو آپ کو کوشش کر کے سونے کا ایک ٹائم بنانا ہے۔ آپ کو سونے کا ایک ٹائم مقرر کرنا ہے کہ اتنے بجے تک میں نے سونا ہی سونا ہے، مجھ کو لیٹنا ہے، اور سونے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ نے موبائل کو استعمال کرنا بند کر دینا ہے۔ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ نے موبائل استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی؟ 1 گھنٹہ پہلے آپ نے موبائل کو چھوڑ دینا ہے اور پھر سونے کے لیے آپ اپنے بستر پہ پہنچ جائیں گے۔ پھر اس سے اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر صورت فجر کے لیے اٹھنا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے آپ اٹھیں، فجر کے وقت کے لیے آپ الارم لگا دیں، الارم لگائیں اپنے موبائل پہ اور فجر کے لیے آپ اٹھ جائیں۔ جب آپ اٹھ جائیں گے صبح کے وقت، فجر کے وقت، فجر کی نماز ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فجر کی نماز ادا کریں اور اس کے بعد چاہے جتنی بھی آپ کو نیند آ رہی ہو، آپ نے سونا نہیں ہے، آپ نے بالکل بھی سونا نہیں ہے، نہ 10 بجے، نہ 12 بجے، نہ 1 بجے، آپ نے نہیں سونا کسی بھی وقت پورے دن میں۔ سونا صرف اسی وقت ہے جو وقت آپ نے رات کو سونے کے لیے مقرر کیا ہے۔ عشاء کے بعد فوراً بھی آپ سو سکتے ہیں، یا 10 بجے یا 10:30 بجے، جو بھی آپ نے ٹائم مقرر کیا ہے اس وقت آپ نے سونے کے لیے بستر پر جانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ صبح کے وقت نہ سونے کی عادت بنائیں تو آپ خود بخود انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے جب آپ کی روٹین چینج ہوگی تو آپ کو رات کے وقت نیند ضرور آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کے لیے کرنا آپ نے کیا ہے، میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ روایت میں ہے کہ جیسے ہی بندہ اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتا ہے تو ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کے پاس آتے ہیں۔ فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ اپنا عمل بھلائی پر ختم کر، اور شیطان کہتا ہے کہ اپنا عمل برائی پر ختم کر۔ پھر جب وہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ذکر کرتے کرتے سو جاتا ہے، اگر اس حالت میں وہ اپنے بیڈ سے، اپنی چارپائی سے گر کر مر جاتا ہے تو جنت میں جائے گا۔ یہ روایت ہے۔ اب اس سے سبق کیا ملا کہ سارا دن انسان جو بھی کلمات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، جو بھی باتیں کرتا ہے، لیکن سونے سے پہلے اس کا آخری کلام کیا ہونا چاہیے؟ سونے سے پہلے اس کا آخری کلام، آخری کلمہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اسے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اپنی زبان سے۔ تو اگر آپ کو نیند نہیں آتی ہے تو آپ ایسا کیجئے کہ ہاتھ میں تسبیح لے لیجئے، تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیجئے اور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ذکر کرتے کرتے آپ کو نیند آ جائے گی۔ یہ تجربے کی بات ہے اور آزمودہ بات ہے، مجرب عمل بتا رہے ہیں آپ کو۔ اگر آپ کو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنا ہے تو آپ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کی تسبیح کرنا شروع کر دیں اور پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ آپ کو نیند آ جائے گی۔ اس کے علاوہ میرے استاد محترم کا بتایا ہوا ایک بڑا ہی مجرب عمل ہے کہ اگر آپ کو رات کو نیند نہیں آتی تو آپ 101 بار سورہ یاسین کی جو آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم، اس کو 101 بار آپ پڑھیں اور پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس پانی کو پی لیں۔ پانی پینے کے بعد اس آیت کی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی چند ہی بار آپ اس آیت کی تلاوت کریں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا
کہ کب آپ نیند کی آغوش میں پہنچ گئے ہیں، کب آپ کو نیند آ گئی ہے۔ آپ اپنی تھوڑی سی روٹین کو چینج کریں اور رات کے وقت سونے کے لیے جب جائیں تو اللہ کا ذکر کرنے کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے نیند نہ آنے کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کو نیند آئے گی اور بھرپور نیند آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ میری بتائی ہوئی ان باتوں پہ عمل کریں، پر میری نہیں بلکہ ہمارے بزرگوں کی بتائی ہوئی باتوں پر، پیر و مرشد و میرے استاد محترم کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا یہ مسئلہ بہت جلد حل ہو جائے گا۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ تو آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کر کے ایسے لوگوں کی صف میں اپنے آپ کو کھڑا کر لیجئے جو کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔